بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحارث بن همام فلما خلبنا بعذوبة نطقه وعلمنا ما وراء برقه ابتدرنا فتح بابي وتلقيناه بالترحاب وقلنا للغلام ایسے تو ہے ہیئ خلبا یخلبو فتح افتو کے باب سے گرویدہ بنانا عاشق دیوانہ بنانا خلبا یخلبو خلابتن بعذوبت نطقہ عذوبت من حلاوت مٹاس نطق من کلام وہ صفت کی دعوت موصوف کی طرف کلام شیری مقال اور اس میں استعارہ بالکنایہ ہے کیونکہ شیری مقال کو تشبیہ دی ہے انسان سے پھر انسان کو حذف کر دیا اور اس کا جو خصوصیات اس کی خلا بنا ہے گرویدہ انسان تو بناتا ہے وعلمنا ما ورا برق میں بھی یعنی ہم نے جان لیا اس چیز کو جو اس کے بعد کی بجلی ہے اس سے مراد مبلغ علم اور اس سے بھی مراد وہ یہ استعارہ بالکنایہ اس میں بھی انسان کو حذف کیا اور اس کی جگہ میں علمنا کو لگا دیا خصوصیات میں سے حارث بن امام کہتے ہیں فلما خلبنا بعذوبۃ نطقہ جب اس نے اپنے شیریں مقال سے ہم کو اپنا گرویدہ بنا لیا فلما خلبنا جب اس نے ہم کو اپنا دیوانہ بنا لیا گرویدہ کس کے ذریعے بعذوبۃ نطقی اپنی کلام کی چاشنی سے اپنے کلام کی حلاوت و چاشنی سے وہ علمنا اسی پر عطف ما قبل جملے پر اور جب ہم نے جان لیا ما وراء برقی اس چیز کو جو اس کی بجلی کے بعد ہے یعنی ما بعد بجلی کو استعارہ بالکنایہ ہاں استعارہ بالکنایہ ہاشمی بھی دے رہا ہے نا استعارہ بالکنایہ فی قولی عذوبۃ نطق استعارہ مکنیہ وقضا فی ما وراء برقی استعارۃ مکنیہ تو ایضا استعارہ مکنیہ کو بالکنایہ بولتے ہیں استعارہ مکنیہ کو ہی بالکنایہ بولتے ہیں وعلمنا ما وراء برقہ اور جب ہم نے جان لیا ما اس چیز کو جو اس کی بجلی کے یعنی اس کے مابعد بجلی کو جیسے مختصر کلام سے ہم نے اس کی قابلیت کو پہچان لیا مختصر کلام سے ہاں یعنی جو ہم نے جان لیا اس کے علم کی انتہا کو مبلغ علم کو یعنی کلام کی اس نے تھوڑی سی چمک دکھلائی تھی اس چمک سے ہم نے پہچان لیا اس کا مبلغ علم وعلمنا ما وراء برقی اور جب ہم نے جان لیا اس کا مبلغ علم ابتدرنا فتح البابی ابتدر پھر پیش قدمی کرنا تو ہم نے دروازے کو کھولنے میں پیش قدمی کی وتلقیناہ بالترحاب اور اہلاً وسہلاً مرحبا کی صداؤں میں ہم نے اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا وہ تلقیہ مطلب استقبال اور ہم نے اس کو استقبال کیا بالترحابی صدا مرحبا کے ذریعے وتلقیناہ اور ہم نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا کس سے بالترحابی اہلاً وسہلاً مرحبا کے ترانوں کی صداؤں میں وقلنا اور ہم نے کہا للغلام اور بچے سے کہا یہ جلدی دوڑا جلدی آ وَهَلُمَّ مَا تَحَيَّدْ ما حضر طعام مہمان کے لیے پیش کر وَهَلُمَّ اور پیش کر ما تحیّا جو طعام میسر ہے ما حضر طعام پیش کر فقال الضیف تو مہمان نے کہا اس آنے والے نوارد شخص نے کہا والذی احلنی ذراکم یہ واو جو قسم کے لیے ہیں یعنی اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھ کو تمہارے آنگن میں اتارا
آنگن نہیں اتارنا. ہاں اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھ کو تمہارے اس مکان پر اتارا. لا تلمست بقراکم. تلمذا یہ تلمذو مانے آتے ہیں چکھنا، حالانکہ فعل ماضی اس پہ لا کیوں داخل ہے؟ تو حاشی میں دے رہے ہیں دخلت لن نافیۃ علی الماضی بدون ان تکرر، حالانکہ فعل ماضی پہ تکرار کی صورت میں لا داخل ہوتی ہے، لیکن یہاں تو تکرار بھی نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں لأن التکرار انما یلزم، اس لیے کہ فعل ماضی پر جب ما داخل ہوتی ہے تو تکرار لازم ہوتی ہے. کب؟ جب اس کا دخول ماضی کے معنی میں. وہ کہہ رہے ہیں اب پھر یہاں کیوں داخل ہو گئی جب تکرار نہیں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں والماضی ہاؤن بمعنی المستقبلی، ماضی ہے مستقبل کے معنی میں، جو قرین معنی کے اعتبار سے پتہ چل جائے. لا تلمست بقراکم، میں تمہاری مہمان نوازی کا کھانا نہیں چکھوں گا، میں تمہارا کھانا نہیں چکھوں گا. او یعنی کہ جب تک کہ تم میرے لیے ضامن نہ ہو جاؤ. او تضمنون، جب تک کہ میرے لیے جب تک کہ میرے لیے کفیل نہ بن جاؤ اس بات کے، جب تک کہ میرے لیے ضامن نہ بن جاؤ اس بات کی کہ اللہ تتخذونی کلن، مجھ کو بوجھ نہ بناؤ گے اپنے لیے، یعنی مجھ کو بوجھ نہ سمجھو گے. مہمان کو بوجھ بھی سمجھا جاتا ہے نا. تو کہتا ہے کہ میں تمہاری مہمان نوازی کا کھانا نہیں چکھوں گا جب تک کہ تم میرے لیے ضامن نہ بن جاؤ اس بات پر کہ تم مجھے اپنے لیے بوجھ نہ بناؤ گے، بوجھ نہ بناؤ گے. ولا تجشموا لاجل اکلا، اور میری وجہ سے کھانے میں تکلیف نہ اٹھاؤ گے. تجشم ہے تو تکلیف اٹھانا، اور میری وجہ سے کھانے میں تکلیف برداشت نہیں کرو گے. کیوں؟ ایسا کوئی انسان مہمان کو خوشی سے کھانا کھلاتا ہے، کوئی غیر خوشی سے کھلاتا ہے، تو کھانا وہ پچتا ہے جو خوشی سے کھلایا جائے. وہی کہہ رہا فرب آکلۃ حاضت العاقلہ، آکل اکلتن، فرب اکلتن، اکلات جس کی جمع. بہت سے لقمے ایسے ہوتے ہیں، ہاذا یہیز، حیضہ پیدا کرنا، حیضے کی بیماری پیدا کرنا، آکل کھانے والے، دونوں میں جنا سے اشتقاق ہے. تو بہت سے لقمے ایسے ہوتے ہیں جو کھانے والے کے اندر حیضے کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں. بہت سے لقمے ایسے ہوتے ہیں جو بیماری میں، حیضے کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں کھانے والے کو. فرب اکلتن، تو بہت سے لقمے ایسے حاضت العاقلہ جو کھانے حیضے کی بیماری میں مبتلا کرتا ہے. حیضے کی بیماری میں مبتلا کرنا، حیضے کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں. وحرمت معاکلہ، یہ تو غیر منصرف ہے، اور اس کو بہت سے لقمے محروم کر دیتے ہیں بہت سے کھانوں سے. معاکل بہت سے کھانوں سے، کیونکہ حیضے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے تو کھا ہی نہیں پاتا. وہ دیہات میں بھی ایک بولتی ہے نا عورتیں جب زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اپنے بچوں سے کہ تجھے حیض بٹور کے لے جا، حیض بٹور فصیح، ارے فصیح بلیغ جملہ آئی ہے، حیض بٹور کے لے جا، فصیح بلیغ جملہ آئی، اس پہ غور کرو تو استعارہ ہے اس میں، مطلب تجھ کو موت آ جائے، مجاز عقلی ہے. حیضت ہو رہی مطلب بیماری میں، اللہ تعالیٰ بیماری، اللہ تعالیٰ موت دینے والا، حیضت ہو رہی مطلب حیض بٹور کے لے جائے. بٹورنے کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی بیماری میں تو مبتلا ہو جائے، اس کی وجہ سے جو موت آتا ہے، یہی تو اس کا مطلب. کیا کہتے ہیں حیض بٹ مطلب تجھے تو مر جائے، یہ ہے اس کا مطلب. یہ اپنی زبان میں ہے بھائی، استعمال ہے. وشر الاضیاف من سامت تکلیفہ، اور بدترین مہمانوں میں وہ مہمان ہے جو تکلیف میں مبتلا کرے. سامع سومن مبتلا کرنا، اور بدترین مہمان وہ جو تکلیف میں مبتلا کرے اور میزبان کو تکلیف دے. وہ آذل مضیفہ، اور میزبان کو تکلیف دے. خصوصاً اذن، ایسی تکلیف، خاص طور پر ایسی تکلیف جو جسموں سے تعلق رکھتی ہے. اذن یتعلق بالاجسام. وَيُفْضِي إِلَى الْأَسْقَامِ، اور بیماریوں تک پہنچا دیتی ہے. افضل پہنچانا اور بیماریوں تک پہنچا دیتی ہے. وَمَا قِيلَ فِي الْمَثَلِ الَّذِي صَارَ صَائِرُهُ خَيْرُ الْعَشَاءِ سَوَافِرُهُ، یہ نفی میں کر کے اس بات ہے.
اور خیر العشاء سوافر ہو، یہ ایک مثال ہے کہ شام کا کھانا بہتر وہ جو نظر آئے، بہتر کھانا شام کا وہ جو، مطلب یہ ہے کہ دن میں ہی کھا لیا جائے، شام دن میں، مطلب دن میں نہ کھایا جائے، شام کے کھانے میں جلدی کی جائے، یہ ہے دن میں دوپہر میں نہ کھایا جائے بلکہ مغرب بعد ہی فوراً کھا لیا جائے، تھوڑا تھوڑا کھانا نظر آئے جب کھاؤ تو اس کو، مطلب تھوڑا دن ہو، ایسے وقت میں کھایا جائے مغرب بعد کے تھوڑا دن ہو تو وہ بہتر کھانا، کیونکہ 10-11 بجے کھائے گا تو وہ بنا ہی کمزور کرتا ہے، وہ کھانا رتوند بھی لاتا ہے۔ وما قیل فی المثل الذی بالمثل سارا وہ کہہ رہے ہیں کہ مثال میں، اس مثال میں جس کی تشہیر مشہور نہیں کیا گیا مگر یہی، ہاں یہ بدل ہے، یعنی وہ مثال جس مثال کی تشہیر سارا مشہور ہونا، سائر من خبر، وہ مثل جس کی خبر مشہور ہے، تو جس مثل کی خبر مشہور ہے کون سی مثل، خیر العشاء سوافر ہو، بدل اسی سے کہ شام کا بہتر عشاء، شام کا کھانا، شام کا کھانا بہتر وہ سوافر ہو جو نظر آئے، نظر آئے، تو اس مثال میں نہیں کہا گیا مگر یہ، الا مگر یہی، لیعجل التعشی، شام کے کھانے میں جلدی کی جائے، شام مطلب اس مثال میں ترغیب نہیں دی ہے مگر یہی کہ لیعجل نفی لے کے اس بات، لیعجل جلدی کی جائے، التعشی شام کا کھانا کھانا، شام کے کھانے میں جلدی کی جائے، یہی جو ہے اس مثال دی گئی ہے۔ وَيُجْتَنَبُ أَقْلُ اللَّيْلِ الَّذِي يُعَشِّي اللہم الا ان تقد نار الجوع، اور اجتناب کیا جائے رات کے کھانے سے، یہ وہ 11-12 بجے جو کھایا جاتا ہے، اور اجتناب کیا جائے رات کے کھانے سے، کون سا رات کا کھانا، الذی یعشی، عشا یعشی کے معنی آتے ہیں رتوند لانا، عشا اور عاشا یوشی بھی ہے، عاشا عاشی میں تو عاشا یوشی دے رہے ہیں رتوند، اور اردو میں بھی دے رہے ہیں رتوند، ہاں رتوندی لانا، اور اللہم کیا جملہ کہہ رہے ہیں، یہ وہ جملہ ہے جو زیادہ سے زیادہ طور پر استعمال کیا، کم سے کم اس طرح سے نہ کیا جاتا، یعنی زیادہ ہے زیادہ، بس اس سے زیادہ نہیں، شام کا کھانا اور رات کا کھانے سے گریز کیا جائے جو شام کا کھانا رتوندی لاتا ہے، اللہم کم سے کم، زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ مطلب گریز کیا جائے، اللہم زیادہ سے زیادہ گریز کیا جائے، مگر اس وقت نہیں، ان تقد نار الجوع، جب بھوک کی آگ جب برانگیختہ ہو، بھڑکتی ہو، یعنی زیادہ بھوک لگ رہی تو نیند نہیں آئے گی نا، الا وقت ایک دم بھڑکنا، مگر آتش بھوک بھڑک رہی ہو، وتحول اور حائل ہو رہی ہو، دون الحجوع بھوک کے درمیان، ظاہر بات اب جب نیند نہ آ رہی اس وقت کھا لیا جائے۔ قال راوی کہتے ہیں، حارث بن حمام کہتے ہیں فَكَأَنَّهُ اطلع علی ارادہ، گفتگو تو اس نے ایسی کی جیسے کہ وہ ہمارے ارادے سے واقف ہو گیا ہو، گویا کہ ہمارے ارادے سے وہ ہمارے ارادے پر مطلع ہو گیا ہو، ہمارے ارادے سے واقف ہو گیا ہو، فرما عن قوس عقیدتنا، ہمارے ذہن و فکر کے تیر سے اس نے تیر چلایا، مطلب ہمارے خیال کی ترجمانی کی اس نے، جو ہمارے ذہن فکر میں تو وہی بولا اس نے، لا جرم انا انسناؤ بالتزام الشرط، تو یقینی طور پر ہم نے اس کو مانوس بنا لیا تکمیل شرط کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ ہم تجھے خوش دلی سے کھانا کھلائیں گے، فراخ دلی سے کھانا کھلائیں گے، اور کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، نہ ہم کو تجھ سے تکلیف ہوگی نہ تجھ کو ہم سے کوئی تکلیف ہوگی۔ وَأَثْنَى عَلَى خُلُقِ السَّبْتِ، اور ہم نے تعریف کی اس کے کشادہ اخلاق کی، سب نے کشادہ اخلاق کی۔ وَلَمَّا أَحْضَرَ الْغُلَامُ مَارَاجَ، اور جب بچہ ماحضر طعام لے آیا، مہاراجا جو رائج تھا، موجود تھا، جو کھانا لے آیا، وہ اذکا بین السراج، اور ہمارے درمیان اس بچے نے چراغ روشن کیا، چراغ اذکا اس کی روشن کرنا، چراغ روشن کیا، تأملتہ، تو میں نے نظر دقیق سے اس کو دیکھا، تأملتہ تو میں نے غور و فکر کیا اس میں کہ آخر کار پہچانوں تو یہ ہے کون، تأملتہ تو میں نے اس کو بغور دیکھا، فَإِذَا اذا فجائیہ، اس میں متصل ہے تو اچانک یہ تو ابو زید سروجی ہے،
تو یہ تو ابو زید سروجی ہے. فقلت لصاحبی، تو میں نے اپنے دوست و احباب سے کہا، لیہنیکم الضیف الوارد، نو وارد مہمان تم کو مبارک ہو. ہنا یہنیو، نو وارد مہمان تم کو مبارک ہو. بل المغنم البارد، بلکہ نعمت غیر مترقبہ مبارک ہو. نعمت غیر مترقبہ بولتے ہیں، حاشی میں دے رہے ہیں، جو وہ مال جو بغیر کسی جنگ کے حاصل ہو، محنت سے حاصل ہو. یعنی ایسا ادیب آ گیا جو بغیر کسی محنت سے ہم اس سے جو ہے استفادہ کر لیں گے، بغیر کسی محنت. یعنی الغنیمۃ التی تحصل بدون قتال و تعب، یہ دے رہے ہیں. نعمت غیر مترقبہ وہ ہے جو وہ والی غنیمت جو حاصل ہو جاتا ہے بغیر کسی جنگ کے اور بغیر کسی مشقت کے.